سابق چیف فائر آفیسر کمانڈر نعیم یوسف ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ نعیم صاحب شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے لیاری میں، جہاں پر 5 منزلہ عمارت گر گئی ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کتنا وقت لگتا ہے ملبے تلے افراد کو نکالنے میں، اور 5 منزلہ عمارت ہے، ایک بہت بڑا ملبہ ہے جس کے نیچے لوگ دبے پڑے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دراصل یہ بلڈنگ ریسکیو کا کام جو ہے وہ انتہائی دشوار گزار اور انتہائی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، جی کیونکہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ آیا اور 2014 میں جو آبران میں زلزلہ آیا بلوچستان میں، اس سمے تو بہت سارے ایسے حادثات کو میں نے کمانڈ کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انتہائی حساس کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی ذرا سی جلدی اور ذرا سی غفلت ملبے کے نیچے کوئی کسی بھی زندہ شخص کی جان لے سکتی ہے۔ تو یہ بہت سلو عمل ہے اور ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بلڈنگ ریسکیو جو سرچ اینڈ ریسکیو کا کام ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور اس میں ہر لمحے ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کسی کوتاہی سے کوئی زندہ آدمی تو نیچے نہیں مر جائے گا۔ ملبے کو پہلے فیز کے کئی فیز ہوتے ہیں، پہلے ملبے کو ہاتھوں سے ہٹایا جاتا ہے، پہلے تو ویژول سرچنگ ہوتی ہے، یعنی آنکھ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سرچنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ہاتھوں سے مٹی ہٹائی جاتی ہے، اس کے بعد تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے، بیلچے، پاوڑوں، کدال اور چھوٹے جو لائٹ ریسکیو ایکوپمنٹ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھاری مشینری کا استعمال جو ہے وہ بہت آخر میں کیا جاتا ہے، اور بہت سلو کیا جاتا ہے یہ کام، تاکہ آپ کی کسی غلطی سے کوئی زندہ آدمی نہ ہلاک ہو جائے۔ کمانڈر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ مشینری اور ایکوپمنٹ جو ہے، ہیوی مشینری کیونکہ وہاں پر بلائی گئی ہے، تو اس کا استعمال کب تک بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ ابتدائی طور پر کون کون سا ایکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے؟ سنورکلز تک ہی محدود رہا جاتا ہے یا ہیوی مشینری کو بھی بروئے کار لایا جائے گا آج ہی کے روز میں؟ جی پہلے جو ہے لائٹ ریسکیو مشینری، جس کو ہم لائٹ ریسکیو مشین، ایک تو مینول لائٹ میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں ریسکیو ایکوپمنٹ کی، ایک تو وہ لائٹ ریسکیو ایکوپمنٹ جو بیلچے، پھاوڑے، کدال اور جو روایتی جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹول ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے ایڈوانس ٹول ہوتے ہیں جس میں ہائیڈرولک کٹرز ہوتے ہیں، جو ارتھ بریکنگ مشینیں جیسے ہوتی ہیں، اس میں ڈرل مشینیں ہوتی ہیں، کٹرز ہوتے ہیں، ہائیڈرولک اسٹون کٹر ہوتے ہیں، وال کٹر ہوتے ہیں، روف، بیم، پلر کٹر ہوتے ہیں، ان کی مدد سے، اور ساتھ ساتھ جو کیمرے ہوتے ہیں، سرچ کیمرے اور لسننگ ڈیوائسز، ان کی مدد سے ملبے میں کوئی دبے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، لسننگ ڈیوائس کی مدد سے پہلے اس کی ساؤنڈ کو سنا جاتا ہے، اور ان کی ساؤنڈ کو جیسے ہی آپ سنتے ہیں تو پھر وہ کیمرے داخل کرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں آپ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کوئی زندہ موجود ہوگا۔ اس کے بعد پوزیشن دیکھ کر کیمرے میں اس شخص کی پوزیشن دیکھ کے بڑی احتیاط کے ساتھ کٹائی کی جاتی ہے ان مشینوں کی مدد سے جو ہائیڈرولک مشینیں آپ کے پاس ہیں، اور آخری کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ اس میں سے زندہ نکال سکیں لوگوں کو۔ یہ بھاری جو ایکوپمنٹ ہے صرف وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہاں پر کسی کے دبے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سابق چیف فائر آفیسر کمانڈر نعیم یوسف ہمارے ساتھ تھے اور آگاہ کر رہے تھے کہ عام طور پر جب بھی